بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ایک بڑے عالم کی گمراہی کا عبرتناک واقعہ بیان کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازم دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور سنا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس شخص کا حال جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ مذکورہ آیت میں جس شخص کا قصہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اس کا کوئی نام اور تشخیص مذکور نہیں ہے، اس لیے اس کی تعین کے بارے میں ائمہ تفسیر صحابہ اور تابعین کے درمیان اختلاف ہے، اور متعدد روایات اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ قابل اعتماد اور مشہور روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے، جس کو حضرت ابن مردویہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس شخص کا نام بلہم بن باورا تھا، بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم اور مشہور مقتدا تھا، وسیع علم اور اللہ تعالیٰ کی معرفتی کاملہ رکھتا تھا، بڑا عابد و زاہد اور مستجاب دعوات تھا، اللہ کا اسم اعظم جانتا تھا، مگر جب نفسانی خواہشات و اغراض اور دنیا کی طرف میلان کا غلبہ ہوا اور ہوا پرستی میں مبتلا ہوا تو سب علم و معرفت ختم ہو گیا اور دفعتاً عروج اور ہدایت کے بعد گمراہی میں پھنس گیا، اور عند اللہ تمام محبوبیت و مقبولیت زائل ہو کر ذلیل و خوار ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات میں حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے سامنے اس عبرتناک قصہ کو سنائیے تاکہ آپ کی قوم اس کو سن کر عقل و فہم سے کام لے اور عبرت حاصل کر لے اور ایمان لے آئے۔ شروع کرتے ہیں بلہم بن باورا کا قصہ۔ جب فرعون ماں اپنے لشکر کے غرق ہو گیا اور مصر فتح ہو کر بنی اسرائیل کے ہاتھ آ گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مجاہدین کفر شکن کو لے کر وہاں پہنچے۔ کنعان کی زمین میں مجاہدین کے خیمے استادہ کر دیے اور شہر بلقا پر حملہ کا ارادہ کیا۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ماں بنی اسرائیل کے حملہ کرنے والے ہیں، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور اس کا لشکر شکست کھا گیا اور غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گیا، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے قوم کے سر برآوردہ اور معزز لوگ جمع ہو کر بلہم بن باورا کے پاس آئے اور کہا، موسیٰ علیہ السلام بہت
تند مزاج ہیں، بڑی قوت اور شوکت و دبدبا والے آدمی ہیں، بہت بڑا لشکر لے کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں، وہ ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو ہمارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ آپ سے ہماری یہ التجا ہے کہ آپ دعا کر دیں کہ وہ واپس چلے جائیں اور ہم سے مقابلہ نہ کریں۔ بلعم بن باورا نے جواب دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو میرے عام مذہب ہیں، جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے، میں ان کے حق میں بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے اور ایمان والے ان کے ساتھ ہیں۔ اگر میں نے بد دعا کر دی تو دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤں گا، دونوں جہاں میں رسوائی و ذلت ہوگی۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو بلعم نے کہا، اچھا، میں رب سے ان کے بارے میں معلوم کر لوں کہ ان کے لیے بد دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ حسب معمول بلعم نے استخارہ یا کوئی عمل کیا۔ خواب میں بلعم کو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کفر شکن مجاہدین کے لیے ہرگز بد دعا نہ کرے۔ بلعم نے استخارہ کے بعد صاف انکار کر دیا کہ مجھے بد دعا کرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شاہ بلقع نے دھمکی دی تھی کہ اگر بد دعا نہ کی تو تم کو سولی دے دی جائے گی، جبکہ بعض مفسرین اس کے قائل ہیں کہ قوم نے ایک بہت بڑی رقم رشوت کی ہدیہ کے نام پر اس کی بیوی کو دے کر اس کو آمادہ اور تیار کیا۔ بلعم کو بیوی سے بے انتہا محبت تھی، بیوی نے اس کو بد دعا کے لیے تیار کر لیا۔ بادشاہ کی تخویف اور قوم کی آوازاری اور تضرع بہت زیادہ ہوئی، نیز بیوی کی ہٹ حد سے زیادہ ہوئی اور بیوی کی محبت اور مال کی طلب میں بالکل اندھا ہو گیا اور اپنے گدھے پر سوار ہوا۔ مقام حسبان جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑا ہوا تھا، اس کی طرف بد دعا کرنے کے لیے جا رہا تھا تو راستہ میں گدھا گر پڑا۔ بلعم بجبر اس کو آگے چلانا چاہتا تھا، سواری کے رکنے اور اس کے گرنے سے اس کو کوئی تنبیہ نہ ہوئی تو بحکم قادر مطلق گدھا بولا کہ اے بلعم، تمہارے لیے خرابی و بربادی ہو، تم سوچتے اور دیکھتے نہیں ہو، میرے سامنے فرشتے موجود ہیں جو مجھے آگے نہیں جانے دیتے، پیچھے کی طرف مجھے لوٹا رہے ہیں۔ یہ سن کر بلعم کچھ جھجکا، مگر شیطان نے اس کو بہکا دیا۔ بالآخر وہ آگے بڑھا اور بد دعا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب و غریب کرشمہ ہوا کہ بلعم بد دعا کے جو الفاظ و کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، وہ سب قوم جبارین ہی کے لیے اس کی زبان سے نکل رہے تھے، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائیہ الفاظ بولنا چاہتا تھا وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے بولنے لگا۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا تو وہ چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعم نے جواب دیا کہ میری زبان میرے اختیار سے باہر ہے، یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں میں اس کے کہنے پر قادر نہیں ہوں، بے اختیار نکل رہے ہیں۔
اس بد دعا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلعام کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی اور اس کی قوم تباہی و بربادی میں مبتلا ہو گئی۔ جب بلعام نے دیکھ لیا کہ میری تو دنیا و آخرت برباد ہو گئی، تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں ایک الہ کرتا ہوں اور ایک مکر و فریب تمہیں بتلاتا ہوں، تم اس کو اختیار کر لو، شاید تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پر غالب آ جاؤ۔ بلعام نے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر پر غالب آنے کے لیے ایک چال بتائی۔ بلعام نے اپنی قوم کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ تم اپنی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کو تاجوں کی شکل میں مجاہدین کے لشکر میں بھیج دو اور ان لڑکیوں سے یہ کہو کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی آدمی تم کو کچھ کہے، چھیڑ خانی کرے، تو تم ان کو منع نہ کرنا، وہ جو چاہے کرنے دینا۔ بلعام سمجھ رہا تھا کہ یہ مجاہدین بڑی لمبی مدت سے اپنی بیوی بچوں سے الگ ہیں، مسافر ہیں، وطن سے نکلے ہوئے طویل عرصہ گزر گیا، ان کا بدکاری میں مبتلا ہو جانا اس کو آسان معلوم ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ بدکاری اور زناکاری میں پھنس گئے تو وہ ہرگز کامیاب اور کامران نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ لڑکیوں کو تیار کر کے بھیج دیا اور سوائے اتفاق کے ان کی یہ چال کچھ کام آ گئی، اور ایک اسرائیلی ایک لڑکی کے ساتھ زناکاری کے گناہ پر ملوث ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت روکا مگر نہ مانا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک طاعون پھیلا اور ایک ہی دن میں 70,000 اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ اس زانی اسرائیلی اور اس لڑکی کو قتل کیا گیا اور ان کی لاشوں کو منظر عام پر لٹکا دیا گیا، پھر وہ طاعون رفع ہوا۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔